دنیا کی سلامتی کے فیصلے اسلام آباد میں نئی تاریخ رقم ہونے کے قریب پاکستان امن کا مرکز بن گیا۔ مورخ نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد ٹاکس آج بھی جاری رہیں گی۔ 1979 کے بعد پاکستان پہلی بار امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لے آیا۔ جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی مذاکراتی وفد کی اسلام آباد آمد پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ اس سے قبل ایران کے اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچا۔ سیکریٹری دفاعی کونسل، مرکزی بینک کے گورنر اور پارلیمنٹ کے متعدد ارکان بھی ایرانی وفد میں شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم نے فقید الوصال استقبال کیا۔ اسحاق ڈار نے قرآن کی آیت شیئر کی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اسٹیو وکٹوف اور جیریڈ کشنر، پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے وفود کی تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں پیش رفت کو سراہا اور کہا کہ اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کی قیادت میں وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شمولیت قابل ستائش ہے۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے بامعنی نتائج کے لیے پاکستان ثالث کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور اسٹیو وکٹوف اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا جھوٹا ہے، سب جانتے ہیں کہ ایران بڑی شکست سے دوچار ہو رہا ہے۔ ایران کی بحریہ، فضائیہ اور دفاعی نظام تباہ ہو چکے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیتیں بڑی حد تک ختم ہو گئیں۔ ایران کے پاس اب صرف سمندری بارودی سرنگوں کی دھمکی باقی رہ گئی ہے۔ امریکہ ابنائے ہرمز کو عالمی جہاز رانی کے لیے صاف کر رہا ہے۔ دیگر ممالک میں یہ کام خود کرنے کی ہمت اور عزم موجود نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ سفارتکاری تیز۔ قطر میں منجمد ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثوں کی بحالی کی خبریں سامنے آ گئیں۔ ایرانی ذرائع کا دعویٰ، رائٹرز کے مطابق تہران نے اسے مثبت اشارہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد مذاکرات سے جڑی پیش رفت آزمائے ہرمز میں محفوظ گزرگاہ بھی ڈیل کا حصہ ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کر دی۔ اور آج پاکستان کے لیے اہم دن ہے۔ بہت سے ملکوں سے صحافی اسلام آباد مذاکرات کی کوریج کے لیے آئے ہیں۔ وفود کے ساتھ آنے والے غیر ملکی میڈیا کو رپورٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ کنونشن سینٹر میں میڈیا پرسنز کے لیے تمام سہولیات مہیا کی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول تھا۔ پاکستان نے ایک بہت مخلصانہ کوشش کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو دن رات کی محنت ہے اور مایوس ہوئے بغیر انہوں نے امن کے لیے جو کوششیں کی وہ بالآخر رنگ لائیں۔
پاکستان تاریخی کردار ادا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی عالمی سطح پر کامیابی ہے۔ پاکستان نے دونوں ممالک کو جنگ روک کر مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ عالمی معیشت کے لیے پاکستان کی کوششیں اہم قرار۔ کہا کشیدگی کے بجائے برداشت اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جنگ پورے خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات سے امید ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی موقع فراہم کیا ہے تاکہ کشیدگی کم ہو اور دشمنی ختم ہو سکے۔ اقوام متحدہ نے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے بھی کہا ہے کہ طاقت کے مظاہرے بہت ہو چکے، جنگ اب بند ہونی چاہیے۔ فائر کے کئی پہلوؤں پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ایران میں بمباری رک گئی، مشرق وسطیٰ میں حملے بند ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا کہ خطے میں کشیدگی میں کمی، امن کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ دنیا ایک طرح سے دم تازے پر امید لڑوں کے ساتھ پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ ایسی میں نے جیتی دنیا میں ہسٹورک سنگے میل نہیں دیکھی، ڈپلومیسی میں یا فارن افیئرز میں، یہ کبھی ہوا نہیں ہے اس طرح سے۔ یہ ایک طرح سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے امن کے لیے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا مشن، پوری دنیا کی نظریں پاکستان اور پاکستان کی نظریں بول پر۔ شہر اقتدار میں کیا چل رہا ہے؟ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ ایران کی خواہش کیا ہے؟ ملین ڈالر سوالات کے جوابات کے لیے بول کی نان اسٹاپ ٹرانسمیشن جاری۔ قابل اعتماد تجزیوں اور تجزیہ کاروں کی سیر حاصل گفتگو اور ذمہ دارانہ اور مستند خبروں کے لیے جڑے رہیں بول نیوز کے ساتھ۔ شکریہ پاکستان، شکریہ فیلڈ مارشل۔ ایرانی میڈیا پر نغمہ جاری۔ یہ نغمہ ایران میں مختلف ٹی وی چینلز پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے کردار کو خطے میں امن، استحکام اور سفارتی تعاون کے حوالے سے سراہا گیا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر سب سے زیادہ سرچ ہونے والا ملک بن گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی کو عالمی پذیرائی حاصل۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر سے متعلق سرچز میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر عالمی توجہ مرکوز ہے۔ لبنان اور اسرائیلی حکام کے درمیان جنگ بندی کے لیے اہم مذاکرات منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں متوقع ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ ان بات چیت میں حزب اللہ کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ امریکی ثالثی سے پہلے لبنان اور اسرائیل کے درمیان پہلا سفارتی رابطہ قائم ہوا۔ لبنانی صدارتی دفتر کے مطابق یہ ابتدائی رابطہ واشنگٹن میں تعینات دونوں ممالک کے سفیروں کے ذریعے ہوا۔
जिसे हालिया कशीदगी के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। भारतीय गोदी मीडिया की साजिश नाकाम। साबिक अमरीकी सफारतकार ने इंडियन चैनल के एंकर को खरी खरी सुना दी। जेफरी गुनर्ड ने गोदी मीडिया के एंकर्स को बच्चे करार दे दिया। पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शो में मौजूद पाकिस्तानी दिफाई तज्जियाकार सूरत हाल को खूब इंजॉय करते रहे और गॉड का थीम इम्प्रेशन भी दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के दौरे पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया के सनसनीखेज खबरें कॉमेडी न्यूज़ बन गई। भारतीय टीवी इंडिया टुडे पर एंकर ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे और मुमकिना तौर पर दौरान सफ़र अपना रुख तब्दील करके अमरीका वापस जा सकते हैं। भारतीय एंकर ने यह भी कहा कि इस वक्त पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दुआएं हो रही हैं कि जेडी वेंस का तैयारा पाकिस्तान ना पहुंच सके और दरमियान से वापस पलट जाए। वज़ीर आज़म मोदी ने दुआओं के लिए मकामी पंडितों को 3000 रुपए फीकस दिए हैं। पीएसएल मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त देकर पहली फतह हासिल कर ली। 189 रन का हदफ फातेह टीम ने 5 बॉल्स पहले हासिल कर दिया। कामयाबी में मां सदाकत 37 रन के साथ नुमाया रहे। कराची किंग्स ने अपनी बारी पर 8 विकेटों पर 188 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। इससे पहले होने वाले मार्के में पेशावर ज़ल्मी ने दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स को 76 रन से शिकस्त दे दी। 174 रन हदफ के ताक़ुब में शाहीन आफरीदी 11 सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक 21-21 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। माइकल ब्रेसवेल और सुफियान मुकीम ने 3-3 शिकार किए। कुशाल मेंडस 74 और कप्तान बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमाया रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।